السلام علیکم عثمان. قرآن مجید کے زمانہ نزول کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. پیچھے اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جب زمانہ نزول اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو قرآن مجید کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی ہمیں. کون سی آیت کون سی صورت کس ٹائم پہ نازل ہوئی، اس کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. قرآن مجید کو سمجھنے میں اس اسپیس اور ٹائم کے حساب سے اگر ہم لوگ چلیں تو ریئلی بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. یعنی کس ایریا میں کس وقت میں یہ بات بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تو ہم لوگ کلیئر ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بات کا کانٹیکس یہ تھا، اور پھر ہمیں آگے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ابھی تک ہم لوگوں نے سورہ الجاثیہ سورہ نمبر 45 تک زمانہ نزول کی جو انفارمیشن ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے. اب اس کے بعد ہے سورہ الاحقاف سورہ نمبر 46. اس کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ سورہ سن 10 نبوی کے آخر یا سن 11 نبوی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہوگی. سورہ الاحقاف سورہ نمبر 46. پھر اس کے بعد ہے سورہ محمد سورہ نمبر 47. اس کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر ابھی عملاً جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. سورہ محمد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا لیکن عملاً ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ہے سورہ الفتح سورہ نمبر 48. اس کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس کا نزول ذیقعد سن 6 ہجری میں ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے. سورہ الفتح سورہ نمبر 48. تو یہ تھا ابھی تک کی صورتوں کے ریلیٹڈ زمانہ نزول کے انفارمیشن، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اور انفارمیشن ہم لوگوں کی اکٹھی ہوتی جائے گی اور انفارمیشن یہ جو ایک السٹریشن سی بنتی جا رہی ہے اس کے اندر ایڈ ہوتی جائے گی. اور میں پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں کہ بھائی کس طرح اس انفارمیشن میں اور امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے. ایک انفارمیشن آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو السٹریشن بنتی جا رہی ہے اسے میں کس پلیٹ فارم پہ شیئر کر سکتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں اور ایک انفارمیشن جو ملی ہے ہم لوگوں کو وہ ان تک پہنچ سکیں. پھر ایک فیڈ بیک اور بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ یہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو وہ امپرومنٹ آئے گی اس کی وجہ سے. ایک اور بات آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک انسپریشنل ورک ہو رہا ہے یا کس طرح ایک انسپریشنل ورک ہو سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو سمجھیں پڑھیں اور یہ اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہترین امتیوں میں شامل ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر.